بدر دا میدان دے سی کہ شہید دی گوئی احد دا میدان دے سی کہ شہید دی گوئی حنین دا میدان دے سی کہ شہید دی گوئی کربلا دا میدان دے سی حضرت عثمان مظلوم ہے کہ شہادت دی گوئی دن قیامت دے اللہ دا قرآن دے سی اے ہے 18 ذی الحجہ دی مناسبت نال دو چار میں گلاں تانوں سنائیاں یا دہانی واسطے تاکہ ذہنی جناب سارے دوستاں دے 18 ذی الحجہ جڑی گزری حضرت عثمان دی مظلومانہ شہادت دا دن ہے اگو آ گیا یکم محرم الناطق بالحق والصواب امیر المومنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی یوم شہادت امیر شریعت سید اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ تقریر پہ فرماویں بندہ اٹھی کھڑو ہے حضرت شاہی دسو باقی صحابہ کرام دے حضرت عمر دے درمیان کیا فرق ہے امیر شریعت رحمت اللہ علیہ زلفت و جھٹکا بھی دیتے ہیں فرماویں لگے سارے صحابہ کرام آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے مرید حضرت عمر مرید نہیں سوال کرنا اللہ حیران ہو گیا سنن علیہ حق کا بقائے لے سارے مرید حضرت عمر مرید نہیں شاہ جی تبوں بڑے خطیب انسان فرماویں لگے سامعین سارے صحابہ کرام اللہ نے محبوب دے مرید تے حضرت عمر مراد میں دو حوالے پیش کرے نا لیکن اختصار نہ کہ میرے سامنے پہلا پارا سورت کا نام سورت البقرہ اور ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم یہ حوالہ ہے سورت البقرہ پہلا پارا تے آیت نمبر 129 بیت اللہ شریف کی تعمیر کرن تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگی حضرت اسماعیل بھی نال اے سارے پروردگار تیرا پھرتا سا بڑا چھوڑے اس کا نو آباد کروانا کوئی ملت استاد بھی بھیج شان والا پیغمبر بھیج یہ ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اولاد بھی چون اللہ تیری آیتاں دی تلاوت بھی کرے ہک اللہ تیری کتاب انہاں نو سکھاوے بھی صحیح سنت دی تعلیم ملے وے انہاں دے دلاں نو بھی پاک کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے محبوب کی دعا مانگی ہے شان والے پیغمبر واسطے میں آمنہ دلال حضرت ابراہیم خلیل اللہ دی دعا دا نتیجہ پڑھ کے آیا قصہ نہیں سناونا اشارہ کرنا 16واں پارہ سورت دنا سورت طہ قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخشدد به ازری واشركوا في امری كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا اس سورۃ طہ 16واں پارہ بجھن کو دو معجزے ملن تو بعد ہاتھ والا معجزہ بھی مل گیا ہے سب والا معجزہ بھی مل گیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سوٹا زمین تے سڑے دن جیتا جب دلہو ایدہاں بڑھا دے رہے حد بغلی پانگے باہر بڑھے دن سورج کی کیا روشنی ہے جنہیں وہ حد دی روشنی ہوں دی آئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائے
فرمائیں بندہ سورج والے پاسے بدری تھوڑی دیر دیکھ سکتا ہے، اتنی چمک ہوندی حد وچ جو ویکھن والا دی طاقت بھی نہیں رہندی ہوندی۔ اللہ فرمائے میرے پیارے کلیم موسیٰ علیہ السلام جو فرعون دے دربار وچ بڑا سرکش تے باغی بن گیا نے، عرض کیتی نے پروردگار میری دعاواں ہی نہ دعاواں قبول چا کر، اللہ میں موسیٰ علیہ السلام دا سینہ کھول لے۔ کیا مطلب؟ فرعون بڑا سرکش تے ظالم ہے، میں پہنچا فرعون دے دربار وچ اللہ تیری توحید دا مسئلہ بیان کراں تے فرعون بک بک کرنا شروع کرنے میں میرے دل تے بوجھ ہمڑا ہے، اللہ برداشت کرنے والا میرا سینہ بنا جا۔ حوصلے نال میں سنا بیان جاری رکھاں، یہ رقم میرے ذمہ لائے اس آسان چکر، اللہ میری زبان دی گرا کھول لے، میری گل دا سمجھ سکے، پروردگار میری التجا ہے، کوئی میرا مومن بھی نال جبنا، وزیر وزر کو لوے وزر بوجھ مسلے نے ہونے کوئی بوجھ جان والا مومن بھی بنا چاہا، تے میں موسیٰ علیہ السلام دی تمنا ہے ہارون اخی میرے خاندان وچوں میرے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو پیغمبر جمنا آپ خاندان وچوں ہویا، اس نال دل دی الفت زیادی ہونی ہے، اللہ کیوں تیرے کو ہارون علیہ السلام مغلا پیاں کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، اللہ میں فرعون دے دربار وچ مسئلہ توحید بیان کرے دے تھک ویسا، حضرت ہارون علیہ السلام شروع کرنے سی وہ تھک ویسی میں بیان شروع کرنے سا، اللہ میں موسیٰ علیہ السلام دے دل دا ارادہ ہے تیرا توحید والا ذکر رکنا نہیں چاہیے۔ رب العالمین کی طرف جواب آیا قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، جتنیاں دعاواں منگیاں نے ساری کی ساریاں دعاواں قبول ہیں، اللہ کریم نے حضرت ہارون علیہ السلام نے سر نبوت کا تاج سجایا۔ ان ہورنا دوست میرا جملہ سن لے، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خلیل کی دعا کا نتیجہ، حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ کلیم کی دعا کا نتیجہ، تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمنہ دلال حبیب کبریا کی دعا کا نتیجہ۔ آپ نے حضرت عمر واسطے دعا کی تھی، حضرت خلیل دعا کی تھی آمنہ دلال واسطے، حضرت کلیم دعا کی تھی حضرت ہارون علیہ السلام واسطے، اللہ کے محبوب دعا کی تھی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ واسطے۔ لفظ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام، اللہ یا ابو جہل ایمان دی دولت چلے اسلام کو طاقت عطا فرما، یا خطاب دے بیٹے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی ایمان دی دولت لے کے اسلام کو غلبت طاقت نصیب کر۔ اللہ دی شان میں ایک جملہ دوستاں سننا ہونا وقت کو چل کے سنانا ہے، ہن سن گھنو، انسان اللہ تو منگ دے اپنی حاجت مطابق، میں رکیاں دوستاں دی توجہ واسطے، انسان اللہ تو منگ دے اپنی حاجت مطابق تے اللہ انسان کو دے دے اپنی رحمت مطابق۔ اور میں تو کو مختصر ہی حوالہ قرآن بھی دکھانا چاہتا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ آپ بیان فرمینے ہجری ہار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تغریب دیون واسے عام پریشان کرنے واسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزیت دیون واسے گھر بھی جو نکلا، تلاش کرے دے میں پہنچ گیا بیت اللہ شریف دے سامنے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے ان آیات دے تحت مسند احمد لکھی ہے کہ حضرت عمر نے آپ بیان کی تیوا کیا، اللہ ایتا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم
بیت اللہ شریف دے سامنے نماز دی حالت دی جان حضرت عمر فرمائے میں غلاف کعبہ دے اندر چھپ گیا تے ہولے ہولے چل گیا ٹر گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نیڑے پہنچ گیا غلاف کعبہ میرے اتے آئی میں غلاف کعبہ دے اندر ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز وچ قرآن پاک دی تلاوت پہ کرے نے ہن فرمایا فلا اقسم بما تبصرون اللہ دی شان جگہ ہوا نکل رہی ہے یہ میں پڑھتا پیا میں حافظ ہی کو نہ ایک سے بیٹھے ہو یہ دیکھو جیری جگہ پڑھتا پیا میں کھولا ہے تو حوالہ ہوا نکلا یہ دیکھو میں حافظ ہی کو نہ اللہ دی قدرت نہیں فلا اقسم بما تبصرون میں اللہ نے دلیل نال سمجھایا ہے لیکن مکے دے لوگ گل نہیں منی میں اللہ نے کسے بیان کیتے بعد بھی دشمنوں نے گل نہیں منی میں اللہ نے مثال بیان کی مکھی دی مثال مکڑی دی مثال ڈاور دی مثال بھا دی مثال پانی دی مثال لوگ گل نہیں منی عمر فرمائے میں ادھر ہوں سنگا کھڑوں تا خلاف کعبہ چھپ کے غلطہ ہی میں دلیلہ سن کے بھی ایسا نہیں منا کسے سن کے بھی گل نہیں منی مثالہ سنیا لیکن گل نہیں منی اللہ فرمائے دے اقسم بما تبصرون جیریاں چیزاں کو نظر آدیاں پئیاں میں اللہ انہاں دی قسم کہنا اللہ جی قسم چاہے دی گواہی مراد ہوندی ہے زمین بھی گواہ آسمان بھی گواہ سمندر بھی گواہ ستارے بھی گواہ چندر بھی گواہ سورج بھی گواہ یہ ساری چیزاں میں اللہ دا حکم منے دین انسان آنکھ منن تے تیار نہیں وما لا تبصرون جیڑیاں چیزاں کو نظر نہیں آدیاں پیاں او بھی گواہ میں اللہ انہاں دی بھی قسم چنا جنت بھی گواہ جہنم بھی گواہ فرشتے بھی گواہ اے مخلوق بھی بڑا کھمنے دی انسان نہیں منے دا ہر عمر فرمین میں غلاف کعبہ دے اندر کھڑوتا میرے دل تے اثر تھی من لگیا کرتا کہیں میں سامنے دیتا نہیں فرمایا انہم لقول رسول کریم اے قرآن پاک بڑی عزت والے فرشتے دی زبان میں چولا ہوئے اور ساتھی دل دی کھڑکیاں کھول لے وہ سارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے میں کلام سنتا گیا دل تے اثر تھی من لگی ہے فوراں میں نو خیال آیا ہے باس اس کلام میں میرے دل تے اثر تھی دا پیا اے کلام شعر تے پڑھنا لا شاعر کیونکہ شعراں دا دل تے اثر تھی دا ہوندا نا خان نا پڑھے لوگ میز تے پیسہ دے ڈھیر لا چھوڑے لین اے کلام شعر پڑھنا لا شاعر حضرت عمر فرمانے میرے دل میں جڑے خیال آیا اللہ بڑے محبوب تو پڑھا چھانا ما ہو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون نا سنن والیا اے کلام شعر نہیں تے پڑھنا لا شاعر نہیں منے دے جو گھٹو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرمانے فوراً میں خیال آیا جے ویلے کلام شعر نہیں تے پڑھنا لا شاعر نہیں دل تے کیویں اثر تھیدا پیا اے کلام جادو ہے تے پڑھنا لا جادو کرے تا دا دل تے اثر تھیدا پیا
اللہ کا دل دے حال جان دے اللہ اپنے محبوب کی زبان بھی تو پڑھا لیتا ہے وَلَا بِقَوْلِ قَوْهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ نانا سنن والیا ایک کلام جادو نہیں پڑھنے والا جادوگر نہیں نصیحت تو گھٹ حاصل کریں دے ہو اگلا سوال فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیان کریں میں نے دل ہی خیال آیا جیرے ویلے کلام شعر نہیں پڑھنا شاعر نہیں ایک کلام جادو نہیں پڑھنا جادوگر نہیں اور دل تے اثر کی میں کھیلا بھی ہے اللہ کا دل دے ارادے جان دے اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تو پڑھوا چھوڑا ایک کلام شعر بھی نہیں پڑھنا لا شاعر بھی نہیں ایک کلام جادو بھی نہیں پڑھنا لا جادوگر بھی نہیں دل تے کیوں اثر کھیلا بھی ہے تنزیل من رب العالمین یہ اللہ کی طرف نازل شدہ کلام ہے تاں دل پہ سرکھیلا بھی ہے حضرت عمر فرمیندے میں سنتا گیا اللہ میرے دل دے ساری شکوک دے شبہات ختم کر چھوڑے آم جس ویلے نماز پوری کر کے ٹرنے لگے میں بھی پیچھو نال ٹر پیا قدمہ دی آواز ہے یہ کون ہے بھائی یہ کہتے قدمہ دی آواز ہے میں کہ جی میں عمر رضی اللہ خطاب کا بیٹا تو کینے آگے حضرت آیا تو ہم پر تکلیف دے مروا سے اللہ دل دی دنیا تبدیل کر چھوڑیے عمر فرمیندے ایک واقعہ میرے اسلام قبول کرنا سبب بنی آیا عمر اسلام دے نعرہ لگا تکبیر دا آیا عمر اسلام دے نعرہ لگا تکبیر دا دل کا فران دے حل گئے نعرہ گیا دل چیر دا مشرق بھجے موڑ کے سب کچھ اٹھائی چھوڑ کے اس شیر دی للکار توں قربان جاواں میں انہیں کیوں اشارہ سوائے جو یکم محرم حضرت فاروق اعظم کی شہادت ہے حج کر کے واپس آنے پہن بڑے لمبے واقعات دی میں اشارہ کر رہا ہے جمعے کا ٹائم ہوتا ہے مختصر چولوی کی رات آئی کنکریاں دے پتھریاں دے سمگئے چاندرہ لے پاسے دیکھا نے چولوی دا چند چمک دا پیا آئی عمر رضی اللہ عنہ کھن گے پہلے جب چھوٹا ہائی وقت مکمل دے کامل بن گیا ہے اس تو بعد وقت گھرنا شروع کر رہے سی فاروق اعظم پہلے تو علی جوانی آئی ہون چادر والو جوانی تو علی ڈھنڈن لگ گئی ہے دعا مانگی نے اللہم رزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک اللہ میں فاروق اعظم رضی اللہ عنہ شہادت دی موت عطا کر تے شہادت دی موت بھی نے مدینہ طیبہ وچ ان کو مدینہ طیبہ دے وچ جہاد کا نہیں کیا تھی غیر مسلماناں شہادت منگنے پہن تے وہ بھی مدینہ شریف وچ عجیب گل ہے پر شہادت کا کام نہیں ہے جو غیر مسلماناں جہاد کیتا پی ہوے وہ حملہ کرے مدینہ شریف کا پرامن علاقہ ہے بات میرا دون جملہ یاد کرے انسان اللہ کو من دے اپنی حاجت مطابق تے اللہ نے انسان کو اپنی رحمت دے مطابق حضرت عمر نے دو دعا مانگیاں اللہ شہادت دی موت چلے تے دیوی مدینہ طیبہ وچ تقدیر مسکراوی پئی آئی میں اللہ کو شہادت دی موت وی دیساں بھی شہادت مدینہ طیبہ وچ تریجی شے تساں نہیں منگی میں لا آپ وطا کر لگا قبر دی جگہ وی دیساں آمنہ دلان دے قدمہ وچ نماز پڑھا من لگے فجر دی نماز آئی ایرانی ابو لولو فرعون آگ دی پوجا کرنے والا مجوسی خنجر لے کے چھپا کھڑوتا ہے
3 بار کیتے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جسم وچوں خون دا فوارہ جاری ہو گیا ہے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ دا ہاتھ پکڑ کے مسلح دے کھلا دیتا ہے نال جسم کڑکدا پیا ہے. حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تساں نماز پوری کرو. میں فاروق اعظم دی جان ضائع ہوندی ہے ہو ونجے اللہ دی نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے دل تے پتھر رکھ کے میں جماعت کرائی. نال جسم زخمی بھی ہے خون جاری ہے. اور میں سبق روک چھوڑا ہے. میں ایک چھوٹی جی مثال عرض کی تھی وجہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آئی. ایک عورت آ گئی عرض کرنے کی حضرت میرے پہ گناہ تھی گئے تو سان دعا کرو اللہ کی بارگاہ وچ اللہ میرا گناہ معاف کر چھوڑے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کیڑا گناہ کیتئی؟ میں اللہ کی بارگاہ وچ دعا کرے سن لائی میرا فلانا گناہ معاف کر. میں ان الفاظ بڑے محتاط بول رہے ہیں جو میں لوک شراک دا مخالف ہوں. میں سجیدہ بننا ہے. عورت کمدے کمدے آکھن لگی حضرت میرے تو غلط کم ہو گیا ہے. غلط کم دے نتیجے وچ میرا بچہ پیدا تھی گیا. میں اپنے گناہ نوں چھپاون واسطے گناہ نوں لکاون واسطے اپنے معصوم بچے نوں ہتھاں نال قتل کر چھوڑے. نہ میرا بچہ ہو سی تے نہ برادری نوں پتہ چل سی میں فلانا گناہ کی. انہیں تو برادری پوچھ رہے ہیں ظالمہ تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی بال کی میں پیدا ہو گئی. گناہ چھپاون واسطے بچے نوں قتل کرائیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا اخرجی یا فاجرہ نکل من میری محفل وچ موسیٰ میں مورج میں تیری شکل نہ ویکھنا چاہتا. یہ بھی بڑی گناہگار برا کام بچے کا قتل تیرے واسطے میں دعا کر کیا. عورت پریشان آئی زیادہ پریشان ہو گئی. جس میں گناہگار عورت نکلی ہے اللہ جبریل امین کو بھیج چھوڑے موسیٰ علیہ السلام دی خدمت وچ. 16ویں پارے دا حوالے سن کے لو. اے میرے سامنے سورۃ مریم 16واں پارہ اے آیت نمبر 64 فرمایا وما نتنزل الا بامر ربک. جتنے تک اللہ دا حکم نہ ہوئے فرشتے زمین تے نہیں آ سکتے. جبریل زمین تے آئے موسیٰ علیہ السلام دی خدمت وچ اللہ دے حکم نال عرض کی حضرت اللہ نے میں بھیجا ہے. اللہ فرمائے پی موسیٰ علیہ السلام تو صحیح گناہگار میں مایوس کر کے کڑ چھوڑے ہے اس وقت دعا نہیں کی تھی اللہ انہا گناہ معاف کیا کریا. تو اللہ کیا خیال ہے میرے پیغمبر برا کام تے قتل اس تو بڑا گناہ اور کوئی نہیں دنیا وچ. موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے. برا کام تے قتل کا کبیرہ گناہ ہی اس تو بڑا گناہ کے راوسی. جبریل کھن دا حضرت اللہ دا سریعہ تے پیغام ہے اے دوے بڑے گناہ ہی کبیرہ گناہ ہی بڑی اللہ دی نافرمانی والے کام لیکن جان بوجھ کے ایک فرض نماز چھوڑنا زنا تے قتل کوئی بڑا گناہ ہے. سارے حالات کیا ہی معاف کرے. ساری چوکاں تے دارے تے ڈیرے تے بازار تے پلازے آباد اللہ کا گھر بنا ہے. پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے داڑھی کیتی ہوئی چٹی مسجد وچ کبھی پیر نہ پاویں نیلی قبر اندھاری جٹھی. مال یتیم دا ایویں کھاویں جویں لگے ترکاری مٹھی. حافظ یارا پتہ اس ویلے چل سی جس ویلے منہ تے آسیا مٹی. میری جان ضائع ہو گئی تو ہو بنے اللہ کی نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے. نماز تو فارغ ہونے تو بعد
ابو لولو فیروز جڑا قاتل ہے اس کوشش کی تھی نکلن دی صحابہ کرام نے صفا ملیاں ہویاں 13 صحابہ کرام زخمی کیتا 6-7 صحابہ کرام فوت بھی ہو گئے ابو لولو فیروز نکلن نہیں دیتا اپنے آپ خنجر مار کے ابو لولو فیروز نے خودکشی جو کی تھی حضرت عمر کا جسم زخمی اٹھا کے گھر لے کے پوچھنے میرا قاتل کون ہے اگلی پوجا کرنے والا ایرانی مجوسی بول اچھا الحمدللہ شکر ہے اللہ میں حضرت عمر کی وجہ تو کہ مسلمان جہنمی ہون تو بچائے مدینہ طیبہ اللہ تعالی حکیم بلایا گیا ہے دوا پھر وہی گئی ہے پیٹ کٹا ہوا ہے آمدہ دے رسے تو دوا باہر نکل رہی ہے حضرت عمر سمجھ گئے ہون بچن دی امید نہیں رہی پیٹ حضرت عبداللہ نے بلایا نے رضی اللہ تعالیٰ اما جان حضرت عائشہ دی خدمت دی جا مانگے درخواست پیش کر قبر دی جگہ ملنا پیا آمدہ دے رام نے قدمہ ویچ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ پوچھے حضرت عائشہ روندیاں بیٹھی ہیں ابا جان بھیجے قبر دی جگہ بس منت پہ کریں لمبا کس ہے میں اشارہ کریں نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو بیان بیٹے عبداللہ بھائی کے ابا جان پیغام دے قبر دی جگہ تو میں اپنے بسے رکھی ہوئی لیکن میں اپنے تے حضرت عمر کو ترجیح دے دیا میرے تے جڑے تہمت لگی ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جڑے کلمات بولے ہیں سبحانک ھذا بہتان عظیم میری صفائی وچ حضرت عمر دے لفظ اللہ نے قرآن پڑھا کے نازل چکیتا ہے ہمیشہ ہمیشہ قرآن دی تلاوت تھی دی رسی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکدامنی وچ بولے ہوئے انہاں لفظاں دی تلاوت بھی نال نال تھی دی رسی قبر دی جو حاضر حدیث پاک وچ آیا آمد سجاد مبارک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دے موڑے تے ہئی کھبا ہاتھ مبارک فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے کندھا تے رال کے چلتے آنے ہن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاکذا نبعث یوم القیامہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا تے رال کے ٹرتے آنے ہیں اللہ دی ہر قیامت سانو انہاں کٹھا زندہ کر کے اٹھے سی اللہ اپنے محبوب دے لفظ دی لاج رکھن واسطے حضرت صدیق اکبر نو تے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر دی جگہ بھی اپنے محبوب نے نال عطا کر چھوڑی تھوڑا ضلع سرگودا تے شاہیوال نال ہے شاہیوال ہی خونی دروازہ مشہور ہے بھی ہے پہلے تک کھلا گراؤں رہی امیر شریعت سید اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ تغیر پہ فرمان خونی دروازے شاہیوال تے کھلا گراؤں رہی تے توڑا ضلع مارٹیاں واسے مشہور ہے اے مسمی ہند اے ریڈ کریٹ ہند اے سنگترے ہند اے کنو ہند میں مثال دینا شاہ جی رحمت اللہ علیہ شان صحابہ بیان پہ فرمینے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل ایماندار آوے کہ ایماندار حضور سے کی زیارت کی تھی آپ کی سنگت کی نمسی یہ گل پہ کرے نہیں ایک ریڈی والا بندہ گزرے سنگترے چاہے ہوئے ویچے دا بندہ آئی آواز بدلے دائی لے لو اچھے سنگترے لے لو اچھے سنگترے لے لو امیر شریعت فرمایا صاحبان والے ہو میری گل نہیں دے منے دے ریڈیل کی گل من گھنو اچھے سنگترے نہیں سمجھ رہی نہیں اچھے سنگ نہیں میں نے سڑاؤ کا خوشی ہوئے کرنے واسے میں دعا مانگ سکتا ہوں میرا وعدہ ہے اچھے سنگ اچھے دے سنگ لگ گئے وہ ڈرے عجب نصیب انہاں دے لوگو جڑے سنگت رسول دی رلے
ابو بکر عمر عثمان علی یہ تو بھر گئے چاروں پلے پہلا سب تو ود صدیق عمر تے جڑیے فیض دی چھلے او تاجوی رسول دے نال ستے ہی نائی اور رب داوے کو فضلے ایک کیوں بات سنائیے یکم محرم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یوم شہادت ہے بدنامی محرم جگر گوش بطول نواز رسول حضرت شہید مظلوم کربلا شہید کربلا حضرت حسین ابن علی رضی اللہ عنہ یوم شہادت جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو دہک دیا کے شولوں پہ سویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین واہ حسین یہ حضرت حسین نال محبت رکھنا لے ہو میں نے واہ حسین دے لفظ سنو چا سنیا نے کیا کھڑا ہے نہ باہر میں ساتھی بولو ٹھیک ہے دے اونچی آواز کیا کھڑا ہے اونچا اونچا کیا کھڑا ہے واہ حسین جس نے ہنس کے پی لیا جام شہادت وہ حسین جس نے اپنے بچوں کو دے دی سخاوت وہ حسین واہ حسین سنیا نے آکھنے واہ حسین واہ حسین واہ حسین اب تک لفشاں ہے تیری ہمت کا باغ آندھیوں میں چل رہا ہے اب تلک تیرا چراغ اے میں تو چند مختصر چیدہ گلہ سنائیں 18 ذی الحجہ نو حضرت عثمان دی شہادت رضی اللہ عنہ یکم محرم نو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دی شہادت نامی محرم نو حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ یوم شہادت اللہ حضری قبول فرماوے سنتا پڑھو